بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پچھلے کئی جمعہ سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حج صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ حج ایک عبادت ضرور ہے جس کے لیے ہر سال چند چنندہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، لیکن حج ایک پیغام ہے، ایک انقلاب ہے، ایک سنگ میل ہے جہاں سے ہر مسلمان کو اپنی منزل کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ اور مواخذہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حج مجھے اور آپ کو کچھ چیزیں سکھانا چاہتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک جانے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب جس کے نصیب میں لکھا ہو وہ تب جائے، اور اللہ کرے کہ سب کے حصے میں یہ سعادت نصیب ہو۔ برادران اسلام، آج ہم بات کریں گے دنیا کا ایک بہت بڑا فلسفہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ انسان جب سو کر صبح میں اٹھتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہی چیزیں چھائی رہتی ہیں، اور اسی تین چیزوں کے ارد گرد انسان کبھی کسی کا غلام بنتا ہے، کہیں کسی کے سامنے ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور انہی تین چیزوں کے چکر میں انسان اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، اور جب زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ ایک مسلمان کے لیے جینے کے لیے ایک چیز ضرور تھی، لیکن اس کے لیے جیا جائے یہ حماقت اور بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ برادران اسلام، انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ٹھاٹ باٹ والے کپڑے، فیشنیبل کپڑے، برانڈڈ کپڑے، جس کو اس نے اپنی الماریوں میں نہ جانے سالہ سال تک سجائے رکھا تھا، نہ جانے کس کس کے موقعوں پر اس نے یہ سوچ رکھا تھا فلاں سے ملنے کے لیے جاؤں تو یہ پہن کر جاؤں گا، فلاں شادی میں جاؤں گا تو یہ کپڑا پہنوں گا۔ غرض یہ کہ نمائش کے طور پر جتنے کپڑے اس کے پاس موجود تھے، ان سارے کپڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا سائیڈ میں کر دو، اور دو چادریں اپنے جسم پر لپیٹ لو جس کا کوئی برانڈ نہیں ہے اور جس کی کوئی کوالٹی آپ کو اللہ کے یہاں مطلوب نہیں ہے۔ دو چادریں اس کو پہن لے، اور اے انسان یہ سوچ کر پہن لے جب تو اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے علاوہ ایک تیسری چادر ملے گی مرد کو، اور اگر خاتون ہے تو اس کے علاوہ تین اور چادریں اس کو ملے گی۔ اس کے علاوہ تیرے اس دنیا سے جانے کے وقت میں تیرے سارے کپڑوں کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے۔ آج یہ کپڑا میرے اور آپ کے اندر ایک دیوانگی پیدا کیا ہوا ہے، ہمارے اندر ایک جنون ہے کہ ہمارے کپڑے اس برانڈ کے ہونے چاہیے، ہمارا کپڑا فلاں ٹیلر سے سلوایا ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس مردوں کا حال تو پھر بھی غنیمت ہے، ہماری خواتین کا حال تو بڑا بے حال ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کپڑوں کے چکر میں وہ اپنی دنیا تو گنوا رہی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کس قدر گنہگار بنتی جا رہی ہے۔ یہ کپڑا میرے اور آپ کے لیے ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن، بلکہ بسا اوقات ضرورت پڑنے پر 4 دن انسان پہنتا ہے۔ اس کپڑے کے ساتھ پابند کیا گیا ہے
اے حاجی جب تک تیرا یہ احرام ہے خوشبو نہیں لگانا۔ پرفیوم کے نام پر، عطورات کے نام پر آج لوگ کروڑہا کروڑ کی تجارت کرتے ہیں، حلال تجارت ہے، اللہ ان کی کمائی میں برکت دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز بھی ہے، ہم اس کے خلاف نہیں بات کر رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بندے کو حج کے حالت میں جو پہنا ہوا احرام ہے اس میں کہا گیا سادگی چاہیے، عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے۔ جن چیزوں کو لے کر تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو لے کر ایک رعب جمانے کی کوشش کرتا تھا، اس احرام میں تجھے فقیرانہ انداز میں میرے پاس آنا ہے۔ تو لہذا کپڑا پہنیے، اچھا کپڑا پہننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا، لیکن اس بات پر بھی غور کیجئے کہ یہ جس کپڑوں کے چکر میں ہم اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس شوق کو پورا کرنے کے لیے حرام کمائی کا استعمال کر رہے ہوں، حلال کمائی میں اتنی زیادہ شاید مقدار میں ہمارے پاس یہ سب کچھ میسر نہ ہو، تو بندہ لا محالہ اپنے شوق کو چرانے کے لیے پھر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے نمائش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نمائش کوئی کام کی نہیں ہے۔ اے بندے، تو ان دو چادروں میں اگر میرے گھر پر آ سکتا ہے جو کہ دنیا کا سب سے مقدس ترین گھر ہے، دنیا کی سب سے مقدس ترین سرزمین ہے، تو اس دو لباس کو پہن کر تو کہیں بھی جا سکتا ہے۔ رستم ایران کا سپر پاور ایک ملک کا چیف آف اسٹاف آرمی تھا، سپہ سالار تھا۔ جب قادسیہ کے موقع پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کر رستم تک اپنی بات کو پہنچاؤ کہ ہم محمد کے شیدائی، محمد کے دین کو لے کر تمہارے دربار پر، تمہاری دہلیز پر کھڑے ہیں، اسلام قبول کرو یا پھر جزیہ دو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ربی ابن عامر اس کے دربار میں جاتے ہیں، بادشاہ تک پہنچنے کی بات کی جاتی ہے، چوکیدار کہتے ہیں یہ پھٹیچر یہاں کہاں آیا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، پیوند لگے ہوئے، پسینے کی بو آ رہی ہے، ڈھنگ کے چپل نہیں ہے۔ کہا اے رک جا، تجھے اندر بھیجنے سے پہلے اجازت لینی ہوگی۔ بادشاہ کے پاس گئے، کہا بادشاہ ایک فقیر آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نمائندہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اندر بھیجو، کہا اس کے کپڑے پھٹے، کہا اپنے کپڑے پہناؤ۔ جب وہ کپڑے پہنانے کے لیے ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہ کپڑے پہنو، ریشمی کپڑے تھے، ربی ابن عامر نے کہا اللہ کی قسم جس کپڑوں میں میں اپنے رب کے دربار میں سجدہ کرتا ہوں اس کپڑے میں تمہارا بادشاہ ملنا چاہتا ہے تو میں اندر آ رہا ہوں، نہیں تو میں پلٹ کر واپس جا رہا ہوں۔ چوکیدار نے کہا کیا سر فراق بھی ہے، اوقات اس کی 2 ٹکے کی نظر نہیں آتی، لیکن باتیں کس قدر بلندی کی کر رہا ہے۔ اور بالآخر انہی کپڑوں میں ربی ابن عامر نے ایران کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ جب دل میں ایمان ہو، توکل ہو، جو اپنے رب کو جان گیا ہو، جسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہ ہو، دین اس کے سامنے سب کچھ ہو، تو پھر یہ کپڑے بے معنی رہ جاتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں اب مکان کی۔ آج ہمارا ہر آدمی اپنے معاشرے میں اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ تیرے دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ بینکوں کی طرف سے
फाइनेंस कंपनियों की तरफ से हर दूसरे दिन कॉल आता है और हम हैं कि उस कॉल पर लब्बैक कहते हुए निकल पड़ते हैं। यहां भी बंदा लब्बैक कहता है, लेकिन अल्लाह से कहता है लब्बैक, ए अल्लाह मैं तेरी दरबार में आ रहा हूं, मुझे पता है जिस जगह तू मुझे बुला रहा है कोई घर नहीं है। घर छोड़े, घर जैसा माहौल नहीं है, घर जैसा फर्नीचर नहीं है, घर जैसा कोई वहां पर सुकून वाला मामला नहीं है। जो घर में इंसान चाहता है, फ्रिज हो, पंखे हो, कूलर हो, एसियां हो, नहीं, वहां पर टेंट होगा। अब तो फिर भी कुछ अच्छे टेंट बने हैं। जो लोग 1997 से पहले हज किए हैं उन्होंने देखा होगा हमारे पुलिस के जो तंबू बने होते थे उन तंबुओं की तरह पहले के टेंट थे। 97 में जब आग लगी, उसके बाद ये मौजूदा मंजर जो आज हम देख रहे हैं, ये उसके बाद की तब्दीली है। उन लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में ये बने हैं, वरना पहलों के टेंट जो कुछ थे आप बड़ी मुश्किल से खड़े रह लें, यही बहुत बड़ी बात थी। हज में हाजियों को 3 अलग अलग जगहों पर, बल्कि 4 अलग अलग जगहों पर घुमाया जाता है। मक्का से मीना, मीना से अरफात, अरफात से मुजदलफा, मुजदलफा से फिर मीना वापस आते हैं। मीना के टेंट फिर भी ठीक, अरफात में उससे थोड़ा कम तर होते हैं, लेकिन फिर भी हवा से, धूप से इंसान को बचाते हैं, क्योंकि दिन का मामला होता है, अरब की चिलचिलाती धूप होती है। लेकिन जब शाम में मुजदलफा पहुंचता है तो ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, वक्त का बादशाह भी उसी जमीन पर सोता है। पिछले 1-2 साल पहले एक इमेज वायरल हो रही थी, एक फोटो, अफ्रीका के मुल्क का कोई प्रेसिडेंट मुजदलफा की एक ऐसी रोड पर सोया हुआ है जहां पर लोग चलते फिरते उसको धक्के दे रहे हैं। यहां पर बताता है अल्लाह ताला, ऐ बंदे, मेरे लिए जीने के लिए तुझे अगर फुटपाथ पर भी जीना पड़े, जमीन पर पतली चादर, मामूली चटाई पर भी तेरी जिंदगी गुजर सकती है तो गुजार ले। ये हराम के बंगले जिसके ऊपर तूने सूद की, रिश्वत की, हराम खोरी की, अपने बहनों के वरासत में लूटे हुए माल के तू बिल्डिंगे खड़े कर कर ऊपर अगर लिख दे हाजा मिन फजले रब्बी, ये हाजा मिन फजले रब्बी, उस हराम को हलाल नहीं बना सकता। टेंट में रहो, छोटे घरों में रहो, क्या हर्ज है? हाँ, अगर अल्लाह ने दिया है हलाल का घर, हलाल की कमाई अगर है, अच्छा घर बनाना, इस्लाम ने इससे मना नहीं किया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुशादा घर इंसान की सआदत की अलामत है। लेकिन शर्त यह है कि वो हलाल कमाई का हो। आज घरों के चक्करों में इंसान, उसकी क्या कुछ दुर्गत बन जाती है, किस कदर जलील और रुस्वा हो जाता है। फाइनेंस कंपनियों से माल पैसा उठाता है, बैंकों से पैसा उठाता है, एक वक्त आता है उसकी किस्तें अदा नहीं कर पाता है, घर से बाहर कर दिया जाता है और फिर जिल्लत और रुसवाई के तौर पर न जाने डर डर की ठोकरें खाता है। किसने कहा ये बड़े बड़े शौक पालने या बड़े बड़े शौक चराने के लिए? हज सिखाता है मुझे और आपको, वक्त का बादशाह हो, बड़ा ताजिर हो, अमीर हो, गरीब हो, आलिम हो, अल्लामा हो, मुहद्दिस हो, या कोई भी उसके सामने डिग्री लगी हो या बड़ा स्टेटस लगा हो, बंदे आ, तुझे मैं बताता हूं, इन पहाड़ों के बीच में, इन चटियल पत्थरों के बीच में भी इंसान अपनी जिंदगी गुजार सकता। अल्लाह ताला चाहता तो इस हज को कश्मीर में, स्विट्जरलैंड में, न जाने और कैसे कैसे बर्फीले और ठंडे इलाकों में, जहां की वादियां हरियाली से भरी हुई हो, खुशबुओं से उसके फूल मुअत्तर होते हो,
ایسی جگہوں پر بھی یہ حج کو رکھا جا سکتا تھا. لیکن دنیا کے ایسے علاقے میں جہاں پر انسان شاید اگر یہ عبادت نہ ہو 4 گھنٹوں کے بعد دم گھٹنے لگ جاتا ہے، بتایا میں ایسی جگہ پر تجھے بتاتا ہوں کہ یہ تیری ساری زندگی بھی اسی میں گزارنا ہو تو گزار لے، لیکن حلال کی گزار، اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار. اپنے رب کے خلاف جاتے ہوئے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تو کتنا بھی کچھ بنا لے، تیرے آخر کا انجام بڑا بھیانک ہے. تو یہ مکان جس کو میں اور آپ نہ جانے کیا کچھ جد و جہد، تکلیف، محنت، مشقت کے ساتھ بناتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے عام طور پر بندہ اکثر و بیشتر چند ایک لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نے تجارتوں یا پھر خاندانی کچھ وراثتوں سے ملی ہوئی چیزوں پر ہو سکتا ہے ان کے پاس بڑی چیزیں ہوں، لیکن ایک بڑی اکثریت یہ ہے کہ زندگی بھر کی 54 58 جمع کر کر کے جب گھر بناتے ہیں، گھر بنتا نہیں ہے کہ ان کا بلاوا کہیں اور آ جاتا ہے. ہم نے دوسروں کی راحت کے لیے، ٹھیک ہے وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، ہم نے دوسروں کی راحت کے لیے جو کچھ سامان چھوڑ گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا جواب آپ کو دینا ہے. اس حرام کمائی کا جواب آپ اللہ کے نزدیک جواب دے ہیں. رہنے والے تو رہ لیں گے، عیش کر لیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اس پر بھی ٹپنیاں کریں گے، باپ نے ایسا کیوں بنایا، ایسا بنایا ہوتا تو اچھا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے، اس کو کسی اچھے انجینئر یا کسی اچھے آرکیٹیکٹ کے پاس ڈیزائن کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو حج میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے، ایک بڑا پیغام ہے کہ بندے گھر بنانے سے پہلے اپنی جیب ٹٹول لو، اپنا بینک بیلنس ٹٹول لو، اسی کے دائرے میں ہم جیسے کہتے ہیں جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ، اسی کے مطابق اپنا گھر بناؤ. بینکوں کے سود پر ملنے والے یہ آسانیاں تمہارے لیے چند دنوں کی آسانی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ تمہارے لیے آخرت کا اچھا سودا نہیں ہے. تیسری اور آخری چیز، روٹی. اس روٹی کے لیے بھی انسان کیا کچھ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی نعمت ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے کھانے پینے کے بارے میں بھی کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن اس کے ساتھ پابند کیا کہ تمہاری کمائی حلال کی ہونی چاہیے. آج حج میں کیسے کیسے لوگ جن کے دستروں پر 8 10 ڈش ہوا کرتے تھے، جن کے دستروں پر 2 4 قسم کے میٹھے ہوا کرتے تھے، ٹھنڈے اور گرم کی قسمیں ہوا کرتی تھی، آج وہ سوچ رہے ہیں دوپہر میں کچھ کھا لیتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ اب رات میں کیا کھائیں. پیسہ کتنا بھی ہو لیکن چیزیں بڑی محدود ہیں. 40 دن کے سفر کو چھوڑیں، 5 دن کے سفر میں کتنا کچھ ایڈوانس ہو جائے، لیکن آپ کو بھوک کے احساس سے گزرنا پڑے گا. بھلے بندے روزے نہ رکھتے ہوں، لیکن بھوک کا احساس ایک تو کھلے میدان ہے، کوئی خاص عبادات کرنے نہیں ہے، اور بندہ بہت زیادہ بیٹھا ہوا ذکر و اذکار میں رہتا ہے. اور جب انسان تنہائیوں میں ہو، اکیلے میں ہو، اس طرح کے بغیر کام کے ہو، تو سب سے زیادہ انسان کو اگر کوئی چیز ستاتی ہے تو اس کا پیٹ. ہر 2 گھنٹے کے بعد اس کو بھوک لگتی ہے، ہر تھوڑے دیر کے بعد سوچتا ہے کیا کھاؤں کیا پیوں. ایسے جگہ پر لے جا کر اللہ تبارک و تعالی پہلے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو کھجور اور پانی یہ بنیادی خوراک تھی عربوں کی، اور ماضی قریب تک بھی
یہی حال تھا جو لوگ ہمارے اپنے ملک سے روٹیاں بنا کر لے جایا کرتے تھے، وہاں پر حج کے میدانوں میں کھایا کرتے تھے۔ ہم نے ایسے اپنے کتنے حاجیوں کے اس طرح کی روٹیاں حج کے میدانوں میں بیٹھ کر کھائی، اتنی باسی روٹیاں، بندے باسی کھا لے، تیرا کھانا باسی ہے، معمولی ہے، جو چٹپٹا ہے یا روٹی چٹنی ہے، جو بھی ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اور حج مجھے اور آپ کو اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں، ہو سکتا ہے ایک حاجی حج پر جا کر آنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں نہ کھلی، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، اگر میں حج پر نہیں بھی گیا تو کم از کم اس عبادت کے پیچھے اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ مجھے سکھانا کیا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، اس کو اگر میں سمجھ لوں، حج کی روح میرے اندر آ جائے گی۔ تو یہ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ دنیا دار لوگوں کا دیا ہوا فلسفہ ہے۔ ایک مومن کے لیے روٹی اور کپڑا اور مکان یہ ثانوی چیز ہے، اصل چیز رب کے حضور لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے حاضر ہونا ہے، چاہے جیسے کپڑے ہو، چاہے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، چاہے اس کے پاس رہنے کے لیے ڈھنگ کا مکان نہ ہو، گھر نہ ہو، رہائش نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے رب کے پاس اسی حالت میں جا سکتا ہے، اللہ اس کو اس حالت میں قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا، اس کے ارد گرد آپ اگر دیکھیں، ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے ملک کی ہر آرائش اور آسائش کو چھوڑا اور اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکلے۔ اس لبیک کے معنی کو بھی سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کے اندر سکھائی جانے والی ان چیزوں کو ہمارے اپنے جیتے جی ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے، تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اپنی زندگی اس عبادت کے میسج کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔